وجہ سے لوگ بے چین ہیں، نگاہیں آسمان کی طرف ٹکی ہوئی ہیں، بادل آتے پھر بھی برستا نہیں ہے، ہوائیں چلتی ہے پھر بھی بارش نہیں ہو رہی ہے، آخر کیا معاملہ ہے؟ خالی تو نہیں ہو سکتا، کچھ ہماری بھی کمزوریاں ہیں، کچھ ہماری بھی غلطیاں ہیں، ہمیں لاپرواہی میں زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ سوچتے نہیں کبھی، پانی پانی کہتے ہیں، لیکن کبھی بیٹھ کر اپنے گناہوں کے بارے میں، اپنی غلطیوں کے بارے میں، اپنے کرتوت کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں، کبھی اللہ کے سامنے روتے نہیں ہیں، گڑ گڑاتے نہیں ہیں، پھر رحمت اللہ کی کیسے نازل ہوگی؟ ہمیں ذرا سوچنا چاہیے، اپنی غفلت سے بیدار ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے روئیے، گڑ گڑائیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، گناہوں سے باز آ جائیے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے، پھر دیکھیے آسمان سے کیسے بارش نازل ہوتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، انسانوں پر اللہ کی جو بہت بڑی نعمتیں ہیں، ان میں سے ایک اہم اور بڑی نعمت پانی ہے، جو انسان کی روزمرہ ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان اس کو بنا دیا اور اتنی فراوانی سے یہ نعمت عام فرمائی ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کی اتنی بڑی دولت ہے۔ پانی ہر جاندار کی ضرورت ہے، بغیر پانی کے کوئی جاندار دنیا میں رہ نہیں سکتا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کو پانی سے ہم نے بنایا ہے، ہر چیز کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ اس اعتبار سے غور کیجئے کہ زندگی کا راز ایک اعتبار سے پانی میں چھپا ہوا ہے۔ پانی اگر کچھ مدت کے لیے دنیا سے ختم ہو جائے تو یقین مانیے کہ دنیا کا بہت بڑا حصہ تباہ ہو جائے گا، مخلوقات کا ایک بہت بڑا حصہ دنیا سے اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ ہم اندازہ نہیں کر سکتے، کچھ مدت کے لیے ذرا پانی کم ہو جاتا ہے تو کیا حالت انسان کی بنتی ہے۔ آدمی کہیں سفر پر جاتا ہے، پیاس لگتی ہے، کہیں قریب میں پانی کا انتظام نہیں ہوتا ہے، تو اس آدمی سے پوچھئے پانی کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے۔ یہ پانی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک تو اللہ کے حکم سے یہ چیز نازل ہوتی ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، اللہ نے کہا کہ ہم نے ہواؤں کو گھاون بنا کر بھیجا، ہواؤں کے اندر پانی کا بوجھ ہوتا ہے، پھر ہم پانی کو اس میں سے نازل کرتے ہیں۔ ہر ہوا جو ہماری طرف سے گزرتی ہے اس کا پانی ہم پر نازل ہو جائے کوئی ضروری نہیں، جہاں گرنا چاہیے یہ بھی اللہ کے حکم سے پانی گرتا ہے، کہاں گرنا چاہیے، کتنا گرنا چاہیے، سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ پھر کہا فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، ہم نے تمہیں پانی پلایا، ہم نے تمہیں سیراب کیا۔ اور پانی کتنا نازل کرنا چاہیے، کتنی مخلوق کی ضرورت ہے، صرف انسان نہیں، دیگر جانور بھی دنیا میں بستے ہیں، بہت سارے جاندار بستے ہیں، ان سب کی ضرورت کتنی ہے، اس کی مقدار کے مطابق اللہ تعالیٰ پانی نازل کرتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاكُمْ، کہ ہم نے پانی اندازے سے نازل کیا، اتنا اللہ کا اندازہ غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ کتنی ضرورت ہے انسانوں کے لیے، کتنی ضرورت ہے جانوروں کے لیے، اللہ کو معلوم ہے، اس کے مطابق اللہ پانی نازل کرتے ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، کہا کہ سارے خزانے ہمارے پاس ہیں، لیکن ان خزانوں کو ہم ایک متعین مقدار میں، ایک فکس مقدار ہوتی ہے کتنا نازل کرنا چاہیے،
ایک متعین چیز ہوتی ہے، اس سال کی کتنی ضرورت، آئندہ سال کی کتنی ضرورت، اس کے مطابق اللہ نے کہا ہم اس کو نازل کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اور اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو تعبیر کیا کہ وہ وہی ہے، اللہ کی ذات وہی ہے جو بادل کو برساتے ہیں مایوسی کے بعد، جب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ غیث کہاں؟ غیث اس مدد کو کہا جاتا ہے جب آدمی بالکل پریشان ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، اللہ کی مدد کا منتظر رہتا ہے، اس کے بعد جو بارش نازل ہوتی ہے اس کو غیث کہا جاتا ہے۔ من بعد ما قنطوا کا جب لوگ مایوس ہو گئے اس کے بعد وہ بارش برساتا ہے۔ وَيَنْشُرُ لَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ ایک جگہ بارش نازل ہوتی ہے، پھر نالوں کے ذریعے سے، نہروں کے ذریعے سے اور سمندر کے ذریعے سے وہ پانی دنیا کے مختلف حصوں میں پھیل جاتا ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت کا فانظر الی آثار رحمت اللہ، دیکھو اللہ کی رحمت کی نشانیوں کو۔ اللہ کی رحمت جب نازل ہوتی ہے تو زمین دیکھے ہری بھری ہو جاتی ہے۔ اللہ نے پانی کے نازل ہونے کو، اور پانی جب نازل ہوتا ہے تو سوکھی زمین، بنجر زمین جس پر کچھ نہیں ہوتا ہے وہ ہری ہو جاتی ہے، وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اس کو اپنی قدرت سے تعبیر کیا کہ مرنے کے بعد میں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہوں۔ اس کی نشانی اگر آپ کو دنیا میں دیکھنا ہے تو بارش کو دیکھیے۔ سوکھی زمین پر جب بارش نازل ہوتی ہے، بالکل بنجر زمین جو مردہ ہو چکی ہے، بارش کے نازل ہونے کے بعد اس میں دیکھیے ہریالی آتی ہے، درخت اگ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ایک مردہ چیز زندہ ہو گئی۔ اللہ نے کہا فانظر الی آثار رحمت اللہ، رحمت کا مطلب بارش۔ اللہ کی رحمت کی نشانیوں کو دیکھیے، کیف یحیی الارض بعد موتها، زمین کو اس کی مردنی کے بعد، مردہ ہونے کے بعد کیسے وہ زندہ کرتا ہے۔ ان ذلک لمحیی الموتى، یہی وہی اللہ ہے جو مردوں کو بھی زندہ کرتے ہیں، جو اس زمین کو مردہ ہونے کے بعد بارش کے ذریعے سے زندہ کرتے ہیں، وہی اللہ ہے جو مرنے کے بعد مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو اس پانی کو اللہ نے رحمت بھی کہا، اس پانی کو اپنی ایک قدرت کی نشانی بھی قرار دیا کہ کس طرح سے میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، اس پانی کے ذریعے سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اتنی بڑی اللہ کی نعمت اور ہر ایک کی ضرورت، اور اللہ تعالیٰ ایک اندازے سے ضرورت کے مطابق جب بارش کو نازل کرتے ہیں تو پھر یہ پانی کم کیوں ہو جاتا ہے، بارش رک کیوں جاتی ہے، قحط سالی آتی کیوں ہے، لوگ پانی کی کمی کی کیوں شکایت کرتے ہیں، کنویں کیوں سوکھ جاتے ہیں، ندیاں کیوں سوکھ جاتی ہیں، تالاب کیوں سوکھ جاتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ دنیا میں دیکھیے کوئی چیز بے وجہ ہوتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دینے پر بھی قادر ہے، لینے پر بھی قادر ہے۔ دیتے بھی ہیں تو اپنی مرضی سے، لیتے بھی ہیں تو اپنی مرضی سے، لیکن دنیاوی چیزوں کو اللہ نے اسباب سے جوڑ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ایک عام اپنا قاعدہ بتایا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، ایک عام اپنا قاعدہ بتایا، عام قانون بتایا، جو بھی مصیبت تم کو لائق ہوتی ہے تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہے، تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بارش رک جائے یہ بھی گناہوں کا نتیجہ، زلزلے آ جائے یہ بھی گناہوں کا نتیجہ، سیلاب آ جائے یہ بھی گناہوں کا نتیجہ، بیماریاں پھیل جائیں یہ بھی گناہوں کا نتیجہ، دشمن مسلط ہو جائے یہ بھی گناہوں کا نتیجہ۔ ہر مصیبت آتی ہے انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، لیکن اللہ نے کہا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سی چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف کرتے ہیں۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے پکڑنا شروع کر دے زمین پہ کوئی چرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ ہر وقت انسان گناہ کرتا ہے، اگر اللہ پکڑنا شروع کر دے پوری زمین برباد ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر وقت پکڑتے نہیں ہیں، معاف کرتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں۔ جب پانی سر سے اوپر ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ پکڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو گناہوں کی وجہ سے، تو گناہ کتنے پھیل رہے ہیں، چھپ
چھپ کر کیے جانے والے، کھل کر کیے جانے والے، اللہ کی نافرمانی ہو، بندوں کے حقوق کو برباد کرنا ہو، کتنے گناہ ہو رہا ہے۔ ہر آدمی کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ مجھ سے گناہ کتنے ہو رہے ہیں۔ دیکھیے کوئی اللہ کے اصول سے خارج نہیں ہے، ہر آدمی شریک ہے اللہ کے فیصلوں کو اتارنے میں۔ تو ہر آدمی کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہم قوم کے بارے میں سوچتے ہیں، ملت کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن میں اپنے بارے میں سوچتا نہیں ہوں۔ ممکن ہے آپ کو بھی اپنے بارے میں سوچنے کا موقع نہیں ملتا ہے، تو ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے۔ دوسرا اللہ کا قانون یہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اللہ کا قانون یہ ہے کہ تم شکر کرو گے میں اپنی نعمتوں کو بڑا کر دوں گا۔ شکر کیا ہے؟ ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، جو بھی نعمت ملی اس کی نسبت اللہ کی طرف کرنا۔ شکر کیا ہے؟ عملی شکر کیا ہے؟ آدمی جس چیز کو جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، جو نعمت اللہ نے جس مقصد کے لیے دی ہے، اس مقصد کے لیے اس کو برابر استعمال کرنا۔ اسی لیے کہا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ان نعمتوں کی ناشکری ہوگی ان عذابی لشدید، میری پکڑ بھی بہت سخت ہے، دے بھی سکتا ہے لے بھی سکتا ہے، دیتا ہے تو نعمت کے طور پر دیتا ہے، لیتا ہے تو پکڑ کے طور پر لیتا ہے۔ اسی لیے کہا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھائیے پیئے لیکن اسراف مت کیجیے۔ کھانا پینا ایک ضرورت ہے، اس میں بھی کہا اسراف مت کرنا، حد سے زیادہ استعمال مت کرنا۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اسراف کا مطلب ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا۔ پانی بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، پانی بھی ایک ضرورت ہے، اللہ نے انسان کے مطابق نازل کیے، اگر اس میں کمی ہو رہی ہے تو ہمارے اسراف کی وجہ سے ہو رہی۔ اللہ نے تو برابر نازل کیا، اپنی مقدار کے اعتبار سے نازل کیا، اس کا اندازہ غلط نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اپنے اعمال کی وجہ سے اس کا استعمال غلط کیا۔ پانی کا بیجا اسراف ہم سوچ نہیں سکتے۔ دیکھیے عبادت میں وضو ایک عبادت ہے، وضو کرتے وقت بھی پانی کو اسراف نہیں کرنے کے لیے کہا۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص وضو کر رہے تھے، اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ اسراف مت کیجیے، یعنی پانی کو زیادہ استعمال مت کیجیے۔ تو انہوں نے پوچھا افی الوضوء صرف یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وضو ایک عبادت، اس میں ہم پانی خرچ کریں گے زیادہ، یہ بھی اسراف مانا جائے گا؟ ان کے تصور بھی نہیں تھا، میں عبادت کر رہا ہوں، اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں، اس میں اگر پانی کے 4 قطرے زیادہ ہو جائے یہ بھی اسراف ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا نعم وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، کہا کہ اگر آپ جاری پانی میں، نہر کا پانی جاری ہے اس میں وضو کر رہے ہیں، وہاں پانی کہاں کم ہوتا ہے؟ کہا کہ اس میں بھی اگر پانی زیادہ استعمال کریں گے یہ بھی اسراف ہے۔ تو وضو ایک عبادت اور پانی کی مقدار بہت زیادہ ہے، اس میں بھی اگر زیادہ استعمال کریں گے تو یہ بھی اسراف ہے۔ تو ہم اب اپنے غور کریں، خالی وضو کا معاملہ ہو، پانی چھوڑ کر بیٹھتے ہیں، مسواک کر رہے ہیں پانی جا رہا ہے، ہاتھ دھو رہے ہیں پانی جا رہا ہے، باتیں کر رہے ہیں پانی جا رہا ہے، غسل کرنے جاتے ہیں کتنا پانی خرچ ہوتا ہے، خالی ہاتھ دھونا ہوتا ہے کتنا پانی خرچ ہوتا ہے، اسی طرح سے گھر کے کام کاج کے لیے کتنا پانی خرچ ہوتا ہے، بے تحاشا پانی ہم خرچ کرتے ہیں، کبھی بھول کر بھی ہم سوچتے نہیں کہ اس پانی کا بھی اللہ کے پاس حساب دینا ہے، کبھی بھول کر یہ بھی نہیں سوچتے ہیں ہمارے پانی کو زائد استعمال کرنے کی وجہ سے یہ پانی دوسروں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتا ہے، خود اپنے لیے تکلیف کا باعث بن سکتا ہے، اللہ کی رحمت کو روکنے کا باعث بن سکتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو روکنے کا باعث بن سکتا ہے، کبھی بھول کر بھی ہم سوچتے نہیں ہیں۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ہم کس طرح سے استحصال کر رہے ہیں، کیسے اس کو ضائع کر رہے ہیں، کیسے اس کو برباد کر رہے ہیں، اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب حالات پانی کی وجہ سے لوگ بے چین ہیں، نگاہیں آسمان کی طرف ٹکی ہوئی ہیں، بادل آتے پھر بھی برستا نہیں ہے، ہوائیں چلتی ہے پھر بھی بارش نہیں ہو رہی ہے، کڑک گرج بھی ہو رہی ہے بارش نہیں ہو رہی، آخر کیا معاملہ ہے؟
کیوں ہو رہا ہے اس طرح سے؟ خالی تو نہیں ہو سکتا، کچھ ہماری بھی کمزوریاں ہیں، کچھ ہماری بھی غلطیاں ہیں. ہمیں لاپرواہی میں زندگی نہیں گزارنی چاہیے. لوگ پانی سپلائی کر رہے ہیں، ضرورت پوری ہو رہی ہے نا، سوچتے نہیں کبھی. پانی پانی کہتے ہیں لیکن کبھی بیٹھ کر اپنے گناہوں کے بارے میں، اپنی غلطیوں کے بارے میں، اپنے کرتوت کے بارے میں ہم سوچتے نہیں ہیں. کبھی اللہ کے سامنے روتے نہیں ہیں، گڑ گڑاتے نہیں ہیں. پھر رحمت اللہ کی کیسے نازل ہوگی؟ ہمیں ذرا سوچنا چاہیے، اپنی غفلت سے بیدار ہونا چاہیے. دیکھیے اللہ کے نبی حضرت نوح، انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعا کیجئے، وہ بڑے بخشش کرنے والے ہیں. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے بے تحاشا پانی تم پر برسائے گا. یعنی ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے، اللہ کے سامنے روتے رہیں گے، گڑ گڑاتے رہیں گے، اللہ بارش نازل کریں گے. حضرت ہود علیہ السلام، ان کا بھی قول نقل کیا ہے، انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اے میری قوم اللہ سے مغفرت کی دعا کیجئے، اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ دیجئے، پھر دیکھیے آسمان سے کیسے بارش نازل ہوتی ہے. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم بھی قحط سالی کا شکار تھی، کئی سال سے ان پر بارش نہیں ہو رہی تھی، تو اس لیے ان کی نبی نے ان سے کہا اللہ کی رحمت بہت بڑی ہوئی ہے، تمہارے گناہ آسمان کو چھونے لگے، لیکن اللہ کے سامنے روئیے، گڑ گڑائیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، گناہوں سے باز آ جائیے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے، پھر دیکھیے آسمان سے کیسے بارش نازل ہوتی ہے. اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا. ابن ماجہ کی ایک روایت ہے جس میں 5 اسباب بیان کیے اور اس کی وجہ سے کیا آفتیں نازل ہوتی ہیں اس کو اللہ نے بتایا، بالکل صحیح سند سے ہے. ایک اس میں سے سبب یہ بتایا کہ جو بھی قوم زکوٰۃ دینے میں کوتاہی کرتی ہے، زکوٰۃ نہیں دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دیتے ہیں، بارش کی نعمت سے وہ قوم محروم ہو جاتی ہے. اور کہا اگر جانور نہ ہوتے پھر آسمان سے ان پر کبھی بارش نازل نہ ہوتی. ابھی اللہ کے نبی کا قول ہے. ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں کہ صدقہ و زکوٰۃ اس میں ہمارا کیا رول ہے، کتنا ہم اس کا حساب کرتے ہیں، کتنی ہم سے اس سلسلے میں کوتاہی ہوتی ہے. ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے کہ ہم اللہ کی رحمت کو روکنے کا سبب کس طرح سے بن رہے ہیں. تو کہ جو بھی قوم زکوٰۃ دینے میں کوتاہی کرتی ہے، زکوٰۃ نہیں دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دیتے ہیں، بارش کی نعمت سے وہ قوم محروم ہو جاتی ہے. اور کہا اگر جانور نہ ہوتے پھر آسمان سے ان پر کبھی بارش نازل نہ ہوتی. ابھی اللہ کے نبی کا قول ہے. ہم ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں کہ صدقہ و زکوٰۃ اس میں ہمارا کیا رول ہے، کتنا ہم اس کا حساب کرتے ہیں، کتنی ہم سے اس سلسلے میں کوتاہی ہوتی ہے. ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے کہ ہم اللہ کی رحمت کو روکنے کا سبب کس طرح سے بن رہے ہیں. تو دیکھا کہ بادل ایک جگہ برس رہا ہے اور ایک آدمی پھاوڑا لے کر پانی کو نالی کے ذریعے سے اپنی طرف کھینچ رہا ہے. اب بڑا تعجب ہوا کہ بادل کہیں نہیں برس رہا ہے، اس کی جگہ پہ جا کر برس رہا ہے، آخر کیا ماجرا ہے. اس نے پوچھا ہمت کر کے کہ تمہارا نام کیا ہے. اس نے کہا کہ کیوں میرے نام کی کیوں ضرورت. اس نے بتایا کہ میں نے یہ سنا، بادل سے آواز سنی کہ تمہارا نام لے کر کہا گیا کہ فلاں کی جگہ پر جا کر تو برس جا. تو اس نے اپنا نام بتایا تو وہی نام تھا. پوچھا کہ اگر تمہارا عمل کیا ہے کہ اللہ کی رحمت اتنی متوجہ ہے. اس نے کہا کہ میں کھیتی کرتا ہوں، کھیتی سے جب غلہ آتا ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں. ایک حصہ صدقہ و خیرات کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہوں، اور ایک حصہ جو بیچ ہوتے ہیں اس کو زمین میں بو دیتا ہوں. اس نے کہا بالکل صحیح. تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ صدقے کی برکت، گھر والوں کو سب کھلاتے ہیں، کھیتی میں تو سب ڈالتے ہیں، لیکن صدقہ ایک حصہ وہ کرتا ہے، 3 حصہ کر کے ایک حصہ وہ صدقہ کر رہا تھا. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے
کی برکت دیکھیے، غریبوں، فقیروں، ناداروں، محتاجوں کی فکر کرنے کی برکت دیکھیے۔ زمین پر کہیں بارش نازل نہیں ہوتی ہے، اللہ اس کا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ اس کی جگہ پر جا کر اے بادل برس جا، اس لیے کہ بادل اللہ کے حکم سے نازل ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو قرآن میں کہا گیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ ایک بستی کا، حضرت شعیب کی بستی کا نام لے کر کہا کہ اس بستی والے اگر ایمان لاتے اور گناہوں سے باز رہتے تو ہم آسمان اور زمین کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے۔ مفسرین نے لکھا ہے آسمان کے دروازے کا مطلب بارش نازل ہونا، گناہ بھی بارش کو روکتے ہیں، تو اپنے گناہوں سے بھی ہمیں یاد کر کر کے باز آنا چاہیے۔ 4 کام کرنا چاہیے، ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے پانی کی نعمت پر، دوسرا اسراف نہیں کرنا چاہیے، تیسرا صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، چوتھا گناہوں سے بچنا چاہیے، اور آخری چیز اللہ سے اپنا تعلق جوڑ کر، گڑ گڑا کر، معافی مانگ کر، اپنے قصور کا اعتراف کر کے اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت جیسے دوسروں کے لیے تھی ہمارے لیے بھی وہی ہے، بس رحمت کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے اور بارش کی نعمت سے ہم سب کو مالا مال کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔